کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک بھائی اپنی ہی بہن کو اس حد تک بھول سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ کی جگہ پانی پلانے پر مجبور ہو جائے، اور جب سچ سامنے آئے تو ایک معمولی چوکیدار ایسا قدم اٹھائے جو سب کی تقدیر بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے 10 سال سے عارف صاحب کے گھر کی چوکیداری کر رہا تھا۔ ایک وفادار ملازم کی طرح میں نے اپنی جوانی کا بڑا حصہ اسی دروازے پر کھڑے ہو کر گزار دیا تھا۔ اس گھر کی ہر آہٹ، ہر آواز اور ہر راز سے میں واقف تھا۔ عارف صاحب شہر کے بڑے امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس دولت کے باوجود ان کے دل میں رشتوں کی کوئی قدر نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن میرا ایک پرانا رشتہ دار مجھ سے ملا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے دھیرے سے مجھے بتایا کہ عارف صاحب کی چھوٹی بہن عالیہ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھے یقین ہی نہ آیا، کیونکہ میں نے کبھی عارف صاحب کو اپنی کسی بہن کا ذکر کرتے نہیں سنا تھا۔ مجھے لگا شاید یہ کوئی غلط فہمی ہے یا کسی نے جھوٹی بات پھیلا دی ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی رہ گئی۔ اسی بے چینی نے مجھے مجبور کیا کہ میں خود جا کر حقیقت دیکھوں۔ اگلے ہی دن میں چپکے سے اس پتے پر پہنچا جو میرے رشتہ دار نے دیا تھا۔ جب میں اس گھر کے دروازے پر پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ عالیہ بی بی ایک پرانے بوسیدہ بستر پر بیٹھی تھیں۔ ان کے کپڑے میلے اور چہرہ کمزوری سے زرد تھا، مگر سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا منظر وہ تھا جب انہوں نے اپنے معصوم بچے کو فیڈر میں دودھ کی بجائے پانی بھر کر پلانا شروع کیا۔ بچہ رو رہا تھا، مگر وہ بے بسی سے اسے چپ کرا رہی تھی۔ اس منظر نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، مگر میری ہمت نہ ہوئی کہ اندر جا کر کچھ کہوں۔ میں خاموشی سے واپس لوٹ آیا، مگر اب میرا دل سکون میں نہیں تھا۔ میں سیدھا واپس عارف صاحب کے پاس پہنچا۔ میرا دل غصے اور دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی کہ ان کی بہن کس حال میں زندگی گزار رہی ہے اور کس طرح وہ اپنے بچے کو دودھ کے بجائے پانی پلانے پر مجبور ہے۔ میری بات سن کر عارف صاحب کے چہرے پر کوئی حیرت یا افسوس ظاہر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے سرد لہجے میں کہا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں نے سوچا کہ کوئی انسان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی خون کے رشتے کو یوں جھٹلا دے۔ میں وہاں سے نکلا تو میرے ذہن میں عجیب کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف میری وفاداری تھی جو مجھے اپنے مالک کے ساتھ باندھے رکھتی تھی، اور دوسری طرف ایک مظلوم عورت اور اس کے بھوکے بچے کی تصویر تھی جو بار بار میرے سامنے آ رہی تھی۔ آخر کار انسانیت نے وفاداری پر غلبہ پا لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر عارف صاحب اپنی بہن کا حق نہیں دیں گے تو میں کسی نہ کسی طرح یہ حق اس تک پہنچاؤں گا۔ اسی سوچ نے مجھے ایک خطرناک راستے کی طرف دھکیل دیا۔ میں نے شہر کے ایک پیشہ ور ڈاکو کے بارے میں سنا ہوا تھا جو امیروں کے گھروں کو نشانہ بناتا تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ میرے مالک کی تجوری میں 1 کلو سونے کے زیورات رکھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ یہ کام کر دے تو اسے بڑا حصہ ملے گا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میرے ذہن میں صرف عالیہ بی بی اور اس کا بھوکا بچہ تھا۔ چند دنوں بعد وہ رات آ گئی جب اس فیصلے کا انجام سامنے آنا تھا۔ میں حسب معمول دروازے پر موجود تھا، مگر میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ ڈاکو
خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنا کام کر کے نکل گیا۔ اگلی صبح گھر میں کوہرام مچ گیا۔ عارف صاحب کی تجوری خالی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ پولیس آئی، تفتیش شروع ہوئی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ میں خاموشی سے سب دیکھتا رہا مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ دولت اب وہاں پہنچے گی جہاں اس کی اصل ضرورت ہے۔ واقعی کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ عالیہ بی بی کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ ان کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی۔ ان کا بچہ اب دودھ پی رہا تھا اور ان کے گھر میں امید کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ مگر اس سب کے درمیان ایک سوال میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہا کہ کیا میں نے صحیح کیا یا غلط۔ ایک طرف میں نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کی تھی مگر دوسری طرف میں نے ایک مجبور بہن کو زندگی دی۔ شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے جہاں صحیح اور غلط کے درمیان لکیر دھندلی ہو جاتی ہے اور انسان کو اپنے ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر اس رات کا راز میرے دل میں ایک بوجھ بن کر بیٹھ گیا۔ میں باہر سے ویسا ہی خاموش چوکیدار تھا مگر اندر سے ہر لمحہ خود سے سوال کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اچانک پولیس دوبارہ گھر آئی۔ اس بار معاملہ زیادہ سنجیدہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں ہونے والی ایک اور واردات کے دوران ایک ڈاکو کو پکڑا گیا ہے اور اس نے کچھ نام لیے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے سچ اب دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ تفتیش کے دائرہ آہستہ آہستہ گھر کے ملازموں تک پہنچنے لگا۔ مجھ سے بھی سوال کیے گئے مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ اسی دوران عارف صاحب کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ وہ پہلے سے زیادہ چڑچڑے اور بے چین ہو گئے تھے۔ شاید دولت کے جانے کا دکھ انہیں اندر سے کھا رہا تھا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہیں اپنی بہن کی کوئی فکر نہ تھی۔ ایک رات میں نے انہیں اکیلے بیٹھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر پہلی بار کمزوری نظر آئی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں خود سے کہا کہ اگر وہ واقعی میری کوئی بہن ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ جملہ سن کر میرا دل کانپ گیا کیونکہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ سچ کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا اور اگر میں خاموش رہا تو شاید یہ کہانی کبھی مکمل نہ ہو سکے۔ آخر کار ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سچ سامنے لانا ضروری ہے۔ میں سیدھا عارف صاحب کے پاس گیا۔ میرا دل بوجھل تھا مگر آواز میں عزم تھا۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کیسے میں نے ان کی بہن کی حالت دیکھی، کیسے انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا اور کیسے میں نے ایک ڈاکو کی مدد سے ان کی دولت وہاں پہنچائی جہاں اس کی اصل ضرورت تھی۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔ ان کے چہرے پر غصہ بھی تھا، حیرت بھی اور شاید کہیں نہ کہیں شرمندگی بھی۔ پھر اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور سر پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی انا اور غرور میں آ کر اپنے ہی خون کے رشتے کو کھو دیا اور تم نے مجھے میری حقیقت دکھا دی۔ اگلے ہی دن وہ میرے ساتھ عالیہ کے گھر گئے۔ جب دروازہ کھلا تو دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب برسوں کی دوری آنسوؤں میں بہہ گئی۔ عارف صاحب نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا اور معافی مانگی۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ کبھی کبھی ایک غلط راستہ بھی کسی صحیح انجام تک لے جاتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو۔ آخر میں بس ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا ہم رشتوں کی قدر تب کرتے ہیں جب وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں یا تب جب ہم انہیں کھو دیتے ہیں؟